اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 6۔ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مستحکم اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار اور جماؤ تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات اور محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں۔ پھر اتنی پر عشرت زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ دیکھیں یہ آیت پچھلی آیت سے لنک ہے۔ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ قرآن اور رسولوں کو جھٹلاتے تھے انہیں دردناک عذاب دیا گیا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قوم بھی سرکشی کی راہ اختیار کرے گی، اسے خوشحالی اور مادی ترقی ہلاکت سے نہیں بچا سکتی۔ اور یہاں پہ کفار مکہ کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے قوم عاد، سمود، قوم نوح اور آل فرعون وغیرہ، یعنی آل فرعون وغیرہ بے شمار ایسی اقوام تھی جنہیں تم سے بڑھ کر اقتدار بخشا تھا۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور اور زور آور بھی تھے، کھانے پینے کی افراط اور خوشحالی تھی، سرسبز باغ، کھیت اور نہریں، سب کچھ موجود تھا۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، کفر اور نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کر گئے، تو انہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا گیا، اور پھر کسی دوسری قوم کو ان کا جانشین بنا دیا گیا۔ اسی طرح زمین کی آباد کاری میں کچھ بھی خلل واقع نہ ہوا، اور پہلی سرکش قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، کیونکہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ وہ ایک قوم کو آگے بڑھاتا ہے، خوب آباد کرتا ہے اور مال و دولت عطا کرتا ہے۔ پھر جب ان میں ان نعمتوں کی وجہ سے غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ لوگ پسِ پشت ڈال دیتے ہیں، اس کا ذکر اور شکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر کے کسی دوسری قوم کو آگے لے آتا ہے، پھر ان کے اعمال دیکھتا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور قیامت تک کیسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قصہ بیان کیا ہے، اسے عبرت حاصل کرو کہ جب دوسری بڑی بڑی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے یہ حال کر دیا تو کفار مکہ اور دوسری قوموں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ ہمیں ہر قسم کی آفت سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے، جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔